بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور بہت پیاری حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں وہ صورت حال کو اتنا کلیئر اور واضح کر دیتی ہیں کہ کوئی شک و شبہ باقی رہتا نہیں ہے۔ یہ جو حدیث آج میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے یہ موسٹ اوتھینٹک حدیث ہے۔ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے تو کسی کا جنازہ پاس سے گزرا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ دیکھا تو پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا مستریح او مستراح منہ، مستریح او مستراح منہ، یہ جو بندہ فوت ہوا ہے یا تو اس نے راحت پا لی ہے اور یا اس سے باقی چیزوں نے راحت پا لی ہے، یا یہ راحت حاصل کرنے والا ہے، آرام حاصل کرنے والا، یا باقی چیزیں اس سے آرام حاصل کرنے والی ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، جیسے ان کی عادت تھی، اللہ ان سے راضی ہو جائے، کہ وہ میرے اور آپ کے لیے سوال کیا کرتے تھے، بات کو مزید سمجھنے کے لیے سوال کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا مل مستریح او المستراح منہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ مستریح ہے، راحت پانے والا ہے، یا مستراح منہ ہے، اس سے باقی دنیا جو ہے نا وہ راحت پانے والی ہے، تو ذرا بات کو کھول دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کو کھولا، اور یہی آج کی جو ہے نا وہ آج کا ریمائنڈر ہے۔ اتنی پیاری بات ہے۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں سوال آتے ہیں نا، کسی کی ڈیتھ پر، کسی کی موت پر ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ بہت اچھا آدمی تھا، اس کو مرنا نہیں چاہیے تھا، یا کبھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ کسی کی ڈیتھ، بہت سی چیزیں ذہن میں بعض کو گھوم جاتی ہیں۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ دنیا سے جانے والوں کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی تیسری قسم نہیں ہوتی دنیا سے جانے والوں کی، صرف دو قسمیں ہیں، ٹو کیٹیگریز، دیر از نو تھرڈ کیٹیگری، کوئی تیسری کیٹیگری نہیں ہے۔ دنیا سے جانے والوں کی دو کیٹیگریز ہیں۔ جب صحابہ نے سوال کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا واذاها الى رحمت اللہ، کہ جب مومن بندے کی وفات کا وقت آتا ہے، ایک اچھے آدمی کی وفات کا وقت آتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی جان لیتے ہیں، اس کو دنیا کی تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، دکھوں سے، امتحانوں سے اللہ پاک کر دیتے ہیں، فارغ کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ کی رحمت کے پاس جا کے آرام اور راحت اس کو مل جاتی ہے۔ اب اس کا امتحان ختم ہو گیا، دکھ، مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں ختم ہو گئی۔ یہ ہے ایک کیٹیگری۔ کچھ لوگ دنیا سے جانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ اب دنیا ان کے قابل نہیں ہوتی، دنیا ان کے قابل نہیں ہوتی، تو اللہ اپنے بندوں کو دنیا میں رہنے نہیں دیتے، واپس بلا لیتے ہیں، الی رحمت اللہ، اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیتے ہیں،
دکھ تکلیفیں آزمائشیں ان کی ختم ہو جاتی ہیں، وہ راحت میں چلے جاتے ہیں. یہ ایک کیٹیگری ہوتی ہے. دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے قابل نہیں رہتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں والعبد الفاجر، گندا آدمی، گناہگار، بدکار، جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب. جب برے آدمی کی موت ہوتی ہے تو باقی انسان ان کو راحت مل جاتی ہے، دیواروں کو، مکانوں کو، بستیوں کو، شہروں کو راحت مل جاتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ درختوں کو سکون مل جاتا ہے. آپ نے فرمایا جانوروں کو سکون مل جاتا ہے. 4 چیزوں کا بیان فرمایا آپ نے. جب کسی برے اور گندے آدمی کی موت ہوتی ہے تو انسان سکون میں ہو جاتے ہیں، جانور سکون میں ہو جاتے ہیں، درخت سکون میں ہو جاتے ہیں. جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں چیزیں، یہ اینٹیں اور پتھر، یہ سارے سکون میں ہو جاتے ہیں. بستیاں اور شہر سکون میں آ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین اس برے آدمی کی وجہ سے جو مصیبتیں، عذاب اور تکلیفیں دائیں بائیں اراؤنڈ ارد گرد نازل ہو رہی تھیں، اللہ نے اس کو اٹھا لیا تو باقی ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے سکون دے دیا. اب وہ دفع ہو گیا، اب باقیوں کو سکون مل گیا. تو 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہ دنیا کسی کے قابل نہیں رہتی، اللہ اس کو واپس بلا لیتے ہیں. اور دوسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے قابل نہیں رہتا، اللہ اس کو مزید مہلت نہیں دیتے، اس کو واپس بلا لیتے ہیں. اللہ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. یا اللہ اس کو راحت میں لے جاتے ہیں اپنی رحمت کے اندر، یا باقی دنیا کو سکون اور راحت پہنچانے کے لیے اللہ کسی کو اٹھا لیتے ہیں. اس حدیث میں بہت سی باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے. یا جانے والا خود راحت پاتا ہے یا جانے والے سے باقی دنیا راحت پاتی ہے. اب میرا اور آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہمارا شمار کس قسم کے اندر ہوتا ہے. کیا ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم جب جائیں تو ہم اللہ کی رحمت میں سکون حاصل کریں، یا ہماری زندگی ایسی ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ جانور بھی دعائیں مانگ رہے ہوں، درخت بھی دعائیں مانگ رہے ہوں، انسان بھی دعائیں مانگ رہے ہوں، پتھر اور دیواریں اور مکان بھی دعائیں مانگ رہے ہوں کہ یا اللہ اس خبیث آدمی کو اٹھا لو اور اس کی وجہ سے جو ہم پہ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں ان کو دور کر دو، اللہ اس کو لے جاؤ. ایک بات یہ اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ صرف میری اور آپ کی ذات تک نہیں رہتے، اس سے ہمارا ارد گرد اور ماحول بھی افیکٹ ہوتا ہے. حتیٰ کہ غلوں اور فصلوں اور درختوں کے اندر بھی گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، پتھروں کے اندر بھی، مکانوں کے اندر بھی، دیواروں کے اندر بھی گناہوں کے اثرات پہنچتے ہیں. انسان بھی اس آدمی کے گناہوں سے متاثر ہوتے ہیں، جانور بھی اس آدمی کے گناہوں سے متاثر ہوتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ وہ لوگ جن کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اگر ان کو خود اپنی ذات پہ ترس نہیں آتا تو خدا کے لیے باقی مخلوق پہ ترس کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق بنائیں. ہماری وجہ سے درختوں پہ مصیبتیں آتی ہیں، فصلوں اور غلوں پہ مصیبتیں آتی ہیں، انسانوں اور جانوروں پہ مصیبتیں آتی ہیں، پتھروں پہ اور دیواروں پہ اور مکانوں پہ مصیبتیں آتی ہیں. گناہوں کی وجہ سے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، ان ساری چیزوں تک پہنچتی ہے. اگر اپنے آپ پہ رحم نہیں ہے تو اپنے ارد گرد رہنے والے انسانوں پہ رحم کر لے،
اپنے ماحول پہ رحم کر لے، اس کی وجہ سے جو باقی دنیا پہ مصیبت آئی ہے ان پہ رحم کر لے، اور توبہ اور استغفار کر کے اپنے آپ کو اللہ کے رستے پہ لے آئیں۔ آج کل ہماری 70% قوم جو ہے وہ ارطغرل دیکھ رہی ہے۔ میں پچھلے دنوں اس کی ایک قسط دیکھ رہا تھا۔ ہر بندہ اپنے حساب سے اس کو دیکھ رہا ہے، اس میں سے بہت سی چیزیں سمجھ رہا ہے، اس میں جو محاورے استعمال ہوئے ہیں وہ بڑے سمجھنے والے ہیں، اس میں جو احادیث کوٹ کی گئی ہیں، آیات کوٹ کی گئی ہیں، بڑی ریلیونٹ ہیں، اس کے اندر جو کہانیاں قصے بیان کیے گئے ہیں بڑے سمجھنے والے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا تو اس میں بہلول ان کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، کہتے ہیں مجذوب تھے۔ بات کی اوتھینٹسٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، سبق حاصل کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک اللہ والا بہلول ان کا نام تھا ان کا۔ تو کچھ دنوں سے خلیفہ ہارون رشید کو نظر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ بہلول کہاں نظر نہیں آئے، سپاہی بھیجے کہ جہاں کہیں سے بھی ملے نا ان کو لے کے آؤ۔ آگے پیچھے لوگوں نے ان کو ڈھونڈنا شروع کیا، وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ بادشاہ کا حکم تھا، لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان میں پہنچے۔ ایک گڑھا کھدا ہوا تھا جیسے قبر کسی نے بنائی ہوتی ہے، اور بہلول اس میں لیٹے ہوئے تھے، آپ یوں کہہ لیں سوئے ہوئے تھے۔ تو سپاہیوں نے جا کے جگایا، اٹھایا اور کہا کہ بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے۔ تو بڑے غصے ہوئے، بڑے ناراض ہوئے۔ سپاہی جب لے کے وہاں پہنچے تو بادشاہ پر بھی غصے ہوئے اور کہا کہ تم نے سارا میرا مزہ خراب کر دیا۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا مزہ خراب ہوا آپ کا؟ تو بہلول کہنے لگے کہ میں بادشاہ بنا ہوا تھا، دائیں بائیں میری فوجیں تھیں، میرے غلام اور نوکر میری خدمت کر رہے تھے، میں محلات کے اندر ادھر ادھر گھوم پھر رہا تھا، ٹہل رہا تھا، میری پاور تھی، میری شان تھی، میں تو وہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا، تو تمہارے سپاہیوں نے جا کے میرا سارا نظام خراب کر دیا، میری آنکھ کھل گئی، میری ساری بادشاہی ختم ہوگی۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول وہ کیسی بادشاہی ہے، وہ تو خواب تھا، وہ اصلی بادشاہی نہیں تھی۔ جس کے ٹوٹ جانے پر، جس کے بکھر جانے پر، جس کے چھن جانے پر آپ کو اتنا افسوس ہو رہا ہے، وہ اصلی بادشاہی نہیں تھی۔ تو بہلول نے کہا کہ تمہاری بادشاہی میں اور میری بادشاہی میں کیا فرق ہے؟ میری بادشاہی چھن گئی آنکھیں کھلنے سے، اور تمہاری بادشاہی چھن جائے گی آنکھیں بند ہونے سے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ کچھ بادشاہیاں آنکھیں بند ہونے سے ختم ہو جائیں گی اور کچھ بادشاہیاں آنکھیں کھلنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ خواب ہے، یہ ایک سراب ہے۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے اس کو کہ دنیا ایک سراب ہے۔ وہ جو سخت گرمی کے موسم میں آپ کو پانی سا نہیں نظر آتا، بڑی لہریں نظر آتی ہیں، پانی نظر آتا ہے، لیکن پانی ہوتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی ایک سراب ہے، وہ چمک رہا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے لہریں ہیں، دریا بہہ رہا ہے، لیکن پانی ہوتا نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔